بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس اور شوہر بہت نیک تھے۔ رات کے 1 بجے وہ اٹھتے اور سخت سردی میں لان میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن اچانک تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی تو سوچا ساس اور شوہر کے پاس جا کر عبادت کرتی ہوں۔ جیسے ہی میں لان میں پہنچی تو ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہاں ساس نہیں بلکہ آگ۔ میرا نام تابندہ ہے۔ میرے والد کی بچپن میں وفات ہو گئی تھی، اس لیے سارے گھر کی ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر لے لی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا اور ان کی شادیاں کی۔ اس سارے چکر میں میری عمر کافی زیادہ ہو گئی۔ اب میرے لیے کسی کنوارے کا رشتہ آنا مشکل تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک غیر شادی شدہ شخص کا رشتہ آیا۔ وہ نہ صرف امیر بلکہ ہینڈسم اور میری ہی عمر کا تھا۔ اس کی ماں ہی تھی اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہماری شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ میری ساس ایک نیک خاتون تھی۔ ساری ساری رات وہ عبادت کرتی رہتی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ عبادت اپنے کمرے میں نہیں کرتی بلکہ لان میں کرتی تھی۔ رات کے 1 بجتے ہی وہ لان میں چلی جاتی، چاہے سردی ہو یا گرمی، وہ ادھر ہی جاتی تھی۔ پتہ نہیں اسے کمرے میں کیا مسئلہ تھا۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر بھی 3 بجے اٹھتا اور ماں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا۔ ایک بار بارش ہوئی تو سردی بھی بڑھ گئی، لیکن پھر بھی ماں بیٹا کبھی عبادت کا ناغہ نہیں کرتے تھے۔ کئی بار میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ اٹھ کر عبادت کروں گی، مگر وہ ہمیشہ مجھے منع کر دیتے کہ تم رہنے دو، تم سے رات کے 1 بجے کہاں اٹھا جائے گا۔ یہ بات بھی سچ تھی، کیونکہ میں نے کئی بار ارادہ کیا تھا کہ رات کو لازمی اٹھوں گی، مگر جانے اتنی پکی نیند کیسے آ جاتی تھی کہ آنکھ کھلتی ہی نہیں تھی۔ ایک بار حیرت انگیز طور پر میری آنکھ تہجد کے وقت کھل گئی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی شوہر اور ساس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ میں منہ ہاتھ دھو کر جیسے ہی لان میں پہنچی، یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو ساس موجود ہی نہیں تھی اور میرا شوہر اکیلا بیٹھا کچھ جلا رہا تھا۔ ہر طرف دھواں اور آگ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ماں بیٹا تو عبادت کرتے ہیں، پھر یہ آگ کیوں جلا رکھی ہے۔ اتنے میں میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھے کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا کہ سردی لگ رہی تھی اس لیے آگ جلا لی۔ میں نے سوچا کل رات پھر دیکھوں گی کہ سچ کیا ہے، مگر میری آنکھ ہی نہیں کھلی، حالانکہ میں نے الارم بھی لگا رکھا تھا۔ اس کے بعد اگلے 2-3 دن یہی ہوتا رہا، میری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ میں نے غور کرنا شروع کیا تو یہ بات نوٹس کی کہ شاید جو دودھ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے پیتی ہوں، اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ شاید میرے شوہر کو شک ہو گیا تھا مجھ پر کہ میں رات کو اٹھ کر ان کی جاسوسی کرتی ہوں، اس لیے وہ مجھے سلا دیتا تھا۔ اگلی رات میں نے شوہر کو دکھانے کے لیے دودھ کا گلاس پکڑا، مگر میں نے پیا نہیں بلکہ پیچھے ہو کر باسکٹ میں گرا دیا اور خود لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں تاکہ اسے لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ اس رات مجھے نیند ہی نہ آئی۔ رات کے 2 بجے میرا شوہر اٹھا اور باہر چل دیا۔ کچھ دیر بعد میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر گئی کہ دیکھوں تو صحیح ماں بیٹا کیا کرتے ہیں۔ میں نے ایک طرف چھپ کر دیکھا کہ میرا شوہر اور ساس آگ جلا کر اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور جانے کیا اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ پر دستک ہوئی اور کافی لوگ اندر آ گئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ وہ آ کر میرے شوہر اور ساس کو پیسے دینے لگے۔ میں یہ سب دیکھ کر ڈر گئی اور بھاگ کر کمرے میں آ گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے شک ہوا تھا کہ میری ساس اور شوہر کہیں آتش پرست تو نہیں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ایسے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، مگر پھر میں نے خود ہی اپنے اس خیال کو جھٹلا دیا کہ نہیں، ہو سکتا ہے بات اور کچھ ہو اور وہ مجھے معلوم کرنی تھی۔ میں نے چوری چوری اپنی ساس کا کمرہ چیک کیا تو وہاں بیڈ کے نیچے مجھے لکڑیوں کا ڈھیر ملا۔ شاید وہ اسی سے آگ جلاتے تھے۔ الماری میں بہت سارے پیسے بھی تھے۔ رات ہوئی تو میرا شوہر اور ساس حسب معمول اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ میں نے مسجد کے امام صاحب کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ میں انہیں پہلے ہی سارا مسئلہ بتا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ آئے اور گیٹ پر بیل دی، میرا شوہر اور ساس چونک گئے، مگر میں اسی وقت بھاگ کر گئی اور گیٹ کھول دیا۔ امام صاحب نے اندر آتے ہی دم کیا ہوا پانی اس آگ پر پھینک دیا تو وہ بجھ گئی
کچھ پانی میری ساس اور شوہر پر بھی پھینک دیا تو وہ دونوں چیختے چلاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ سب بھاگ گئے۔ مجھے امام صاحب نے بتایا کہ وہ دونوں کالا جادو کرتے تھے اور اس آگ پر وہ منتر پڑھ پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ لوگوں کے لیے وہ پیسے لے کر جادو کرتے تھے، اور جو لوگ گھر آتے تھے وہ ان کو کالا جادو سکھاتے تھے اور بدلے میں ڈھیر سارے پیسے لیتے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ان کی اصلیت وقت پر میرے سامنے کھل گئی۔ اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ ایک دن شاید وہ مجھے بھی اپنا جیسا بنا لیتے۔ میں نے اس سے خلا لے کر ان ماں بیٹے پر کیس کر دیا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہت جلد ان ماں بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا اور انہیں جیل ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی سننے کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔